بتائیں جی، اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جو لیڈرز اپوزیشن کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں، اس کو جو حکومت نے روکنے کی کوشش کی ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ بجٹ جیسے معاملے پر جو پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر شخص پر اثر کرتا ہے، اس پر اپوزیشن کو بولنے سے روکنے کی کوشش جو ہے قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن جو پوری اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، اپوزیشن کا موقف دیتا ہے، اس کی تقریر بھی اس ملک کے وزیر اعظم کو ناگوار گزری۔ عید والے دن 14 تاریخ کو آپ حضرات نے دیکھا کہ جس طرح وزراء نے، حکومتی ممبران نے گالیاں نکالی، ہلڑ بازی کی، اس کی مثال کسی دنیا کی پارلیمان میں نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں عددی برتری پر حکومت چلتی ہے، کبھی حکومت اسمبلی کے اندر ہلڑ بازی نہیں کرتی، کبھی وزراء اٹھ کر گالیاں نہیں نکالتے، اسپیکر انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ آج اسپیکر کی سننے والا کوئی نہیں ہے، نہ اپوزیشن سنتی ہے کیونکہ وہ ان کا دفاع نہ کر سکا، اور نہ حکومت سنتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کی جا سکتی، اس کو دبانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس ہتھ کنڈے سے دبایا گیا وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ کم از کم ہمیں شرمندگی ہے کہ ہمارے ملک کی قومی اسمبلی میں کل جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ کہ عمران خان کو بھی شرمندگی ہے یا نہیں ہے کہ ہم یہ پاکستان کے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اور صرف بات یہاں رکی نہیں ہے، لیڈر آف اپوزیشن کو، جس کو ہم نے 1 سال سے زیادہ جیل میں رکھا ہے، نیب کی کسٹڈی میں رکھا ہے، اس پر ہر قسم کے مقدمے بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی آشیانہ، کبھی سیف واٹر، کبھی اور کیا کہتے ہیں فلانی روڈ، جی گندا نالا، فلانی روڈ، فلانا کام، میٹرو، اورنج لائن، ملتان میٹرو، پنڈی میٹرو۔ یہ آج 3 مہینے سے نیب لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی کیس بن سکے، کیس بنتا نہیں ہے۔ تو اب جب تقریر نہ روک سکی تو ہمیں نوٹس موصول ہوا ہے 15 جون کی تاریخ کا، اور کال اپ نوٹس ہے FIA کا، یہ کوئی 8-10 صفحے کا نوٹس ہے، اور نوٹس بھیجا ہے رقیہ امبرین صاحبہ نے، ڈپٹی ڈائریکٹر لا، یہ کوآپٹیڈ ممبر ہیں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم FIA لاہور کی۔ یعنی آپ اس سارے مذہقہ خیز بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک ٹیم بنی ہے، شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے، کہ ملک میں جو شوگر کی قیمت بڑھی ہے وہ کیوں بڑھی ہے۔ یہ تقریباً آج 1.5 سال ہو گیا ہے FIA کے ذمہ یہ سپرد کیا گیا تھا کہ وہ یہ تعین کریں کہ پاکستان میں چینی کی قیمت 53 روپے سے 110 روپے پر کیسے گئی، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو آج 1.5 سال میں یہ تعین نہیں ہو سکا۔ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی تو شوگر تقریباً 75 روپے بھی تھی، آج انویسٹیگیشن کے دوران
شوگر پہنچ گئی ہے 110 اور اب 120 روپے تک. تو یہ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کی کوآپٹیڈ ممبر نے اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو کال اپ نوٹس بھیجا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. انویسٹیگیشن آفیسر نہیں بھیج سکتا تھا, کوئی ڈائریکٹر نہیں بھیج سکتا تھا. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی میں جب آپ کے وزیر گالیاں دیکھ کر, آپ کے ممبران اور وزراء کتابیں مار کر تقریر نہ روک سکے لیڈرز اپوزیشن کی, تو اب شوگر انویسٹیگیشن ٹیم FIA لاہور حرکت میں آ گئی اور اس نے نوٹس بھیجا لیڈرز اپوزیشن کو کہ آپ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں 22 تاریخ کو. شہباز شریف کو شوگر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعین کیا ہے اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے. شہباز شریف کسی شوگر مل میں شیئر ہولڈر ہے؟ کسی شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے؟ یہ آج اس ملک کے تماشے ہیں. یہ سرکس ہے جو اس ملک پہ لگا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں لیڈرز اپوزیشن کو بات نہ کرنے دو عوام کی, حکومت کے جھوٹ کا پول نہ کھولنے دو. تو بجٹ سیشن کے دوران اب FIA لیڈرز اپوزیشن کو طلب کر رہا ہے کہ وہ عوام کی بات نہ کر سکے اور وہ FIA لاہور میں جا کر پیش ہوتا رہے. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ FIA کا ایک DG بدلا گیا, دوسرا DG آ گیا ہے. کیا DG صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کیا کر رہی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ 1.5 سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے. یہ وہی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو عدالت میں کہہ کر آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں, اور ہمیں خوشی ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. وہ تمام MNA MPA جو ان کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ تعین کر لیں کہ شوگر کس نے کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے, اور ان لوگوں کو بلائیں. شہباز شریف کا کیا تعلق ہے شوگر سے؟ وہ تو اپوزیشن کا لیڈر ہے. کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا ہے جس کے فیصلے سے پاکستان میں شوگر کی قیمت بڑھی ہے؟ جو ECC اور کابینہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم شوگر ایکسپورٹ کریں گے جب ملک میں سرپلس نہ ہو, وہاں اس ملک میں چینی کی قیمت تو بڑھے گی نا. تو چینی کی قیمت بڑھی ہے عمران خان کے فیصلے سے. تو کیا میں پوچھوں گا شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں چینی کی قیمت بڑھتی رہی, 53 روپے سے 110 پہ پہنچ گئی, اور تم نے کوئی اس معاملے کو روکنے کی کوشش نہیں کی. 10 لاکھ ٹن کی اجازت تم نے یک مشت کیسے دی؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے. جب سرپلس ہوتی بھی تھی تو کبھی بھی یک مشت 10 لاکھ ٹن کی اجازت نہیں دی جاتی, اور جب وہ دے دی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. تو کیا عمران خان کو یہ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم بلائے گی, یا جو پاکستان کے عوام 600 ارب روپیہ ادا کر چکے ہیں وہ مزید ادا کرتے رہیں گے؟
ان چوروں کی جیبیں بڑھتے رہیں گے؟ کیا اس انویسٹیگیشن ٹیم نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بلایا؟ جنہوں نے اپنے تجویز کردہ اختیارات کے ذریعے بغیر کسی کے مانگے، بغیر کسی سمری کے 3 ارب کی سبسڈی شوگر ملوں کو ادا کر دی۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان بزدار سے تم کر کیا رہے تھے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ عوام کے پیسے شوگر ملوں کو ادا کرنے شروع کر دو؟ کیا شوگر ملوں نے مانگے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمری آئی تھی؟ دیکھو، شوگر انویسٹیگیشن ٹیم اس میں خاموش ہے۔ اس نے کوئی ایسی تکلیف گوارا نہیں کی کہ عمران خان کو بلائے یا عثمان بزدار کو بلائے۔ کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے ان وفاقی وزراء کو اور ان صوبائی وزراء کو جو خود چینی کی قیمت بڑھنے سے اربوں روپے سے مستفید ہوئے، سبسڈیاں بھی حاصل کی، ان کو بلایا کسی نے؟ یہ کوآپٹیڈ ممبر رقیہ امرین صاحبہ، ان افراد کو نوٹس بھیجا ہے کوئی انہوں نے؟ اب اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ جس آدمی جو لوگ براہ راست ملوث ہیں چینی کی قیمت بڑھانے میں، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ جس آدمی نے 3 ارب کی سبسڈی ادا کر دی بغیر مانگے اور بغیر سمری کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو وفاقی وزراء اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، جو براہ راست اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے چینی کی قیمت بڑھنے سے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کو رقیہ امرین صاحبہ نے، کوآپٹیڈ ممبر نے کوئی خط لکھا ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں۔ تو 2.5 سال سے ڈاکہ پڑ رہا ہے، عوام 600 ارب ادا کر چکے ہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں گیا۔ نوٹس کس کو ہے؟ شہباز شریف کو، لیڈر دی اپوزیشن، جس کی نہ شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے نہ شوگر مل کا شیئر ہولڈر ہے۔ نوٹس اس کو بھیجتے ہیں، اور نوٹس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی 2000 سے 2018 تک۔ اس میں سے 9 سال ایسے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے اندر ہی نہیں تھے۔ یہ ایف آئی اے کی حقیقت ہے۔ اور لکھا ہوا کیا ہے؟ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ساری وہی باتیں ہیں جو نیب نے لکھی ہوئی ہیں۔ نیب کے پاس 3 بڑے آسان ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ایسٹ بیونڈ مین آپ نے بنا لیجیے، اثاثے آپ کے زیادہ ہو گئے آمدن سے۔ جب وہاں کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں بے نامی آ گئی آپ کے نام پہ۔ جب وہاں نہیں ہوتا پھر منی لانڈرنگ، سب سے آسان منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ ہر آدمی پاکستان میں منی لانڈرنگ کر رہا ہے، اپوزیشن کا ہر آدمی منی لانڈرنگ کر رہا ہے۔ میں چیئرمین نیب سے اور ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ قانون ذرا ملک کا پڑھ لیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے۔ ہر ایک پہ الزام ہے پاکستان میں۔ جو اپوزیشن کا ممبر بولتا ہے، آپ اسمبلی میں بات کریں، ٹی وی پر بات کریں، منی لانڈرنگ کا الزام آپ پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ سب سے آسان ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منی لانڈرنگ ہے کیا یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ شہباز صاحب کے خلاف یہی جو الزامات ایف آئی اے نے یہاں چھاپے ہیں، اور اس میں ایک بڑا مضحکہ خیز بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان تمام اثاثوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے۔ یعنی ایک آدمی کو کہہ رہے کہ تم
ہمیں پتہ ہے تم بتا دو. یہاں بار بار لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہے، یعنی اس حد تک انہیں پتہ ہے کہ بلٹ پروف گرین لینڈ کروزر میں ان لیگل گریٹیفیکیشن یہاں سے وہاں جاتی رہی ہے آفیشل پولیس کی کسٹڈی میں. یہاں تک پتہ ہے لیکن اثاثوں کا نہیں پتا. تم بتاؤ جو تم نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. یہ مذاق اس ملک میں ختم ہونے چاہیے، یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. ہائی کورٹ لاہور کیا کہتا ہے؟ ہائی کورٹ لاہور کہتا ہے کہ کوئی اثاثہ، کوئی ٹرانسفر بیرون ملک سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی غیر قانونی آمدن حاصل کی ہو. انویسٹیگیشن ہی نہیں کی گئی. اور اس نے کہا کہ یہ نیب جو الٹے سیدھے الزامات پہ لوگوں پہ لگاتا ہے، اس میں ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اور سب سے جو بڑی بات ہے، یہ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے نیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف پہ کوئی الزام، نیب نے اعتراف کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہ شہباز شریف پر کوئی الزام نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی کک بیک یا کمیشن لینے کا، یا کسی غیر قانونی طریقے سے پیسے حاصل کرنے کا، یا اس بات کا کہ انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچا کر اس سے پیسے لیے ہوں. اور کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اثاثے بڑھائے ہوں. یہ نیب کی اسٹیٹمنٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہے. اس بات کو تقریباً 4-5 ماہ گزر چکے ہیں. یہ تو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا ان کی 4-5 مہینے. جی مزید باتیں بھی میں گزارش کروں گا. یہ کوآپٹیڈ ممبر جو نوٹس بھیجنی ہے کہ ذرا اس فیصلے کو منگا کر پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب کے جواب اس فیصلے کے اندر موجود ہیں. شہباز شریف کو جواب دینے کی ضرورت ہے. شہباز شریف یہ جواب ضرور دے سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بات کیوں کرتا ہے. اگر یہ جرم ہے تو شہباز شریف مجرم ہے، ہم سب مجرم ہیں، ہم حاضر ہیں. یہ حقائق جو ہیں تو شوگر کے معاملے پر اگر آپ نے شہباز شریف صاحب سے بات کرنی ہے تو شوگر پہلے آپ بات کر لیں جن لوگوں نے شوگر کی قیمت بڑھائی ہے. شہباز شریف کی شوگر کی قیمت بڑھانے میں کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو باتیں اس کال آف نوٹس میں لکھی گئی ہیں یہ نیب آلریڈی انویسٹیگیٹ کر کے، کتنے عرصہ انویسٹیگیشن رہی ہے جی؟ پہلے نیب نے 2018 میں انکوائری کی انہی معاملات پر جو اس کال آف نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، پھر انویسٹیگیشن کی، پھر 58 والیوم کا ریفرنس بنایا، عدالت میں دیا. اس معاملے میں 7 مہینے شہباز شریف کو جیل میں رکھا اور یہ ٹرائل چل رہا ہے. تو ایف آئی اے نے کبھی قانون پڑھا ہے ڈبل جیپرڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کا بنیادی قانون کا علم نہیں ہے.
جو اوپر سے آتا ہے آگے چھاپ کے بھیج دیتے ہیں. تو جس ملک میں لیڈرز اپوزیشن کو انصاف نہیں ملے گا, چلے انصاف تو چھوڑے, انصاف کے معاملات تو بعد کی بات ہے, جس کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور اس کو دبانے کے لیے جب اسمبلی میں کتابیں مار کر نہ دبا سکے تو آپ نے نوٹس FIA سے بھجوانے شروع کر دیے. یہ آج ملک کے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. جی شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کل تو آرام سے سوال کرو, کل تو جو ہو گیا شاہد صاحب یہ بتائیے میں گا کل تو زور سے بولتا ہے گھبرا جاتا ہوں. اچھا سر کل تو جو ہو گیا سو ہو گیا, کیا حکمت عملی ہوگی اس لیے کہ گزشتہ روز فواد چودھری یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم اپوزیشن کی بات سننے کو کسی صورت تیار نہیں. فواد چودھری صاحب اسپیکر ہیں. اپوزیشن کی ایک نقطے کی حکمت عملی ہے کہ قومی اسمبلی میں اس حکومت کے جھوٹ کو عوام کے سامنے رکھیں گے, اور جو مہنگائی یہ بجٹ لائے گی اس کو عوام کے سامنے رکھیں گے, اور جو وزیر خزانہ ایک لفظ نہ کہہ سکا ہو قومی اسمبلی کی تقریر میں یا اپنے بجٹ میں کہ میں ملک میں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کروں گا, کیا اس حکومت کو, اس وزیر خزانہ کو, اس پرائم منسٹر کو رہنے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا وہ اس ملک کے حالات بہتر کریں گے, اس ملک کے عوام کے حالات بہتر کریں گے؟ باقی معاملہ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا. وہ ہمارا اپوزیشن کا اعتماد بہت پہلے کھو چکا تھا, وہ حکومت کا اعتماد بھی کھو چکا ہے. وہ اوپنلی کہتا ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, مجھ پہ دباؤ ہے, اور آپ کو نظر آ گیا وہ دباؤ کہ جس اسپیکر کے سامنے وزراء ننگی گالیاں نکال رہے ہوں اور وہ بے بس بیٹھا ہو, بار بار اٹھ کے وہاں سے بھاگتا ہو, اس اسپیکر میں اگر کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو, کوئی ایوان کے تقدس کا احساس ہو, اپنی کرسی کی عزت کا احساس ہو, تو استعفیٰ دے کر چلا جاتا, تاریخ میں کم از کم امر ہو جاتا. صاحب یہ بتایا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اگر حکومت اس حد تک بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہے, رانا صاحب بیٹھے ہوئے ان کو منشیات کا کیس بنایا, آپ کو بھی جیل میں ڈالا, سر اقبال صاحب پہ ڈالا گیا, اسی طرح جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ ان کے عذاب کا شکار ہوئی ہے. لیکن اپوزیشن جو ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ عجیب بکھری ہوئی ہے, دوسرے خلاف مسئلے پیکار ہے. کب یہ تحریک سامنے آئے گی اور ان کو ٹف ٹائم ملے گا حکومت کو؟ اپوزیشن بکھری ہوئی نہیں ہے. اپوزیشن کی نمائندگی لیڈر تو اپوزیشن قومی اسمبلی میں کل کر رہا تھا, 3 دن سے کر رہا ہے, آج بھی کرے گا. اپوزیشن کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں ہے جو اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لے گی. آپ نے جو اسمبلی میں وہ بھی دیکھ لیا ہے. اس لیے ہمارا کام ہے پارلیمانی نظام میں حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا, اس کی بدعمالی کو, اس کے ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھنا. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کی توقعات اس سے زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے ہم اس نظام کو توڑنا نہیں چاہتے. کل اس نظام پر ایک حملہ تھا, میں نظام کی بات کروں گا. کل جو کچھ ہوا اس کا صرف فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو ملک میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ پارلیمانی نظام کے قابل نہیں ہیں, یہ گالیاں نکالتے ہیں, یہ کتابیں مارتے ہیں. یہ کتابیں مارنے والے, گالیاں دینے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو الیکشن چوری کر کے یہاں پہنچایا گیا تھا. کل کی فوٹو آپ نکال لیں, گالی دینے والے, کتابیں مارنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو اس اسمبلی میں کبھی پہنچ نہ پاتے اگر الیکشن چوری نہ ہوتا. تو یہ ایک سازش ہے جمہوریت کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ FIA کی نوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ سیاسی بھی قرار دے رہے ہیں, اس میں شہزاد اکبر کا کتنا رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں شہزاد اکبر کے رول کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی خود کہتا ہو جی میں سب کچھ کر رہا ہوں,
اور وہ صرف شہزاد اکبر نامی آدمی نہیں ہے, اس کو وزیر اعظم بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں, وہ تو اعتراف کرتے ہیں. کل اس کا ان ہاؤس بھی کردار تھا. شاہد صاحب آپ نے دیکھا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو کل واقعہ پیش آیا اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے گی, اور وہ لوگ جو اس بلڈ بازی کے جھگڑے میں ملوث تھے آج ان کے اوپر پابندی ہوگی ایوان میں داخلے کی. آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے کون کون سے ممبرز ہیں؟ اور دوسرا سوال, رانا صاحب کی طرف سے پریڈکشن کی گئی تھی کہ خان صاحب شاید 1-2 مہینے میں اسمبلی توڑ دیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے. جہاں بجٹ پر تقریر ہونے کے بجائے بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں, وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے. تو جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے. اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے جو کارروائی کرنی ہے ان کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے. وہ کارروائی کریں گے اگر کی کبھی تو ان چند بے گناہ ممبران کے خلاف کریں گے جن کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. یہ جو خاتون ہیں, کیا نام ہے, ملائکہ بخاری, ویڈیو موجود ہے کہ اپنے ہی وزراء اور ساتھیوں نے کتاب مار کر زخمی کی ہے. اب وہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, تو پہلے ان سے تو معافی مانگ لیں. میں نے نہیں ماری یار, بالکل میں اس معاملے سے. سر یہ الیکشن کمیشن میں ای ووٹنگ کے حوالے سے تھرڈ پارٹی آرڈر کے بعد انہوں نے جو حکومت کی جانب سے جو ابھی ترامیم لائی گئی ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور ان کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ای ووٹنگ پر آپ کی پارٹی کا کیا رائے ہوگی؟ دیکھیے دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے مریم صاحبہ نے بتایا کہ زرتاج گل صاحبہ بھی زخمی ہوئی ہیں. میں ان کو اس کابینہ کا سب سے قابل ممبر سمجھتا ہوں, اور مجھے بڑا افسوس ہے اگر ان کو زخمی ہوئی ہیں. ہم ان سے معذرت خواہ اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے, اگر اپنے, حالانکہ وہ کل تک زخمی نہیں تھیں لیکن ابھی ہوئی ہیں, تو اس کا ہم یقیناً مذمت کرتے ہیں. تو باقی الیکشن کمیشن کی جو بات ہے اس پہ ہمارا موقف پہلے دن سے ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے آئینی ترامیم چاہیے. آپ ایک نظام کی بنیادی جو اجزاء ہیں, بنیادی حصے ہیں, ان کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ان چیزوں کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں, قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, مہینوں ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہاں پر ایک دن میں 20 بل پاس ہوتے ہیں. اجلت کیا تھی؟ آپ کیا بات چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ قانون بھی غلط بنے ہوئے ہیں, ان کی نیت بھی غلط ہے, ان کا اثر اس ملک پر بڑا بھیانک ہوگا. تو ہم اس معاملے کا پورا مقابلہ کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی ترامیم چاہیے, وہ اس ہاؤس میں جو پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھ کر یہ ترامیم کر سکتی ہیں, ورنہ یہ کھیل ہوگا. آج ایک حکومت ترمیم کرے گی, کل دوسری آگے الٹ دے گی. یہ ہم نے بھی ترامیم کی تھی, 2 سال کا عرصہ لگایا تھا, 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں, سینکڑوں گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی تھی, پھر جا کر الیکٹورل ریفارم ہوئے تھے. یہاں تو ایسی مذہقہ خیز باتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں آئینی ترمیم چاہیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آپ مطلب ہے اس کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. یہ بتائیے کہ پہلے خان صاحب نے پہلے 2014 میں جو ہے وہ جب دھرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت اسی پارلیمنٹ کی دیواریں انہوں نے گرا دی, اسی پارلیمنٹ پر انہوں نے لعنت بھیجی. اب اسی پارلیمنٹ کے اندر کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں. اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ وفاقی کابینہ میں تو ملک کے فیصلے ہوتے ہیں, قانون سازی کے فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پر تو بات ہوتی ہے کہ ملک کو آگے ہم نے لے کے کیسے چلنا ہے. وہاں پر یہ باتیں ہوتی رہی, وزیر مانتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے, اپوزیشن کی تقریر کو کیسے روکنا ہے. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کابینہ کے اراکین کو کہ آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ دیکھیں, جو کابینہ یہ بحث کرے کہ ہم نے لیڈرز اپوزیشن کو کیسے گالیاں نکالنی ہے, تو جس قسم کی سوچ ہوتی ہے, جس قسم کی کابینہ ہوتی ہیں, جو وزیر اعظم کی سوچ ہوتی ہے, وہی پوری پارٹی کے اندر ہوتی ہے. وہ کل آپ کو نظر آ گئی ہے. تو
وہ پہلے دیواریں گرانے آئے تھے یا اب اسمبلی گرانے آئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی منتخب نہیں ہو سکتے. ان کو ضرورت ہے سہاروں کی. ان کو ضرورت ہے کہ ایسا نظام ہو جس کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہو جو نہ اپنی عزت رکھتے ہوں نہ دوسرے کی عزت کر سکتے ہوں. اور ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس نظام پر حرف آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا, یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, اسمبلیاں جو ہیں یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. میرا صرف یہ جواب ہے کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ الیکشن چوری کر کے ان لوگوں کو لایا کس نے. کل کی ویڈیو نکالیں, ایک ایک آدمی کا نام لکھیں اور مجھ سے آگے پوچھیں کہ یہ آدمی الیکٹ کیسے ہوا ہے. جو آدمی کل گالی نکال رہا تھا, کتابیں مار رہا تھا, وہ اس اسمبلی کے اندر الیکشن چوری کر کے لایا گیا ہے. سر آپ سینئر ممبر ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, آپ کوئی ایسی تجویز دیں گے اسپیکر کو کہ آئندہ کے بعد جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے بھی کچھ شیئر ہو رہے ہیں, اس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بجٹ میں ایسے ہی کچھ کیا. یہ ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہی تقریباً یہ ایسا کچھ ہوتا ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کوئی تجویز دیں؟ میں موجودہ اسپیکر صاحب کو بہت پہلے تجویز 2 سال پہلے دے چکا تھا, ذاتی طور پر بھی دی ہے, اسمبلی کے فلور پہ بھی دی ہے, استعفیٰ دے دیں. یہاں سے روایات شروع ہوتی ہیں. فخر امام صاحب اس اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 86 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ایک اصول کی بات پر. یہاں اسپیکر کے سامنے حکومت کے وزراء دنگل لگائے ہوا ہے, کتابیں مار رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں. وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے. اس ہاؤس کے تقدس کو اس نے پامال ہوتے دیکھا ہے اور چپ رہا ہے. اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ پارلیمانی نظام کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو آج استعفیٰ دے کر اس حکومت کو یہ بتا دے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے. کیونکہ منہ تو اس سے تو بول نہیں سکا کہ تم غلط کر رہے ہو, ہاتھ سے روک نہیں سکا, استعفیٰ دے کے تو بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط تھا. وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے ابھی اسپیکر صاحب کی, تو آج کی جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پر آج کی ملاقات وزیر اعظم سے اسپیکر کی ہونا, آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی؟ جی یہ وہی ملاقات ہے جو یہ کال آف نوٹس ہے. یہ تیسری ملاقات ہے کل ہاں. سے رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر بھاگا بھاگا پارٹی لیڈر کے پاس چلا جائے. بھائی اسپیکر میں اگر شرم حیا نہ ہو تو بھاگا بھاگا جائے گا. میں 10 مہینے رہا ہوں, کبھی بھی اسپیکر سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ ترمیم بل کے لیے ہوئے تھے, میں ان کے چیمبر میں گیا تھا. ان کے وزراء کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر منتخب ہوئے انہوں نے پہلی اسپیچ کی, اس کو روکا, پھر کل بھی انٹرپشن کی وزیر خزانہ کی, تو ہمارے سے بات ہوئی کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے. سنا یہ ہے کہ اسپیکر کی طلبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو تم نے اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن کیوں کیا. وہ اس بات کی صفائی دینے گئے ہیں وہاں پہ کہ وزیر اعظم خفا ہیں کہ جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی اس کو کیوں اس میں خلل ڈالا ہے اجلاس برخاست کر کے, اور شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیوں جاری رہی ہے, مائک سسٹم کیوں نہیں ان کا بند کیا گیا, انہیں کیوں مائک دیا گیا ہے, اس کی صفائی پیش کرنے گئے ہیں اسپیکر صاحب وزیر اعظم صاحب کے پاس. چونکہ کل کا جو آپریشن ہوا ہے اس کی براہ راست نگرانی وزیر اعظم نے کی ہے. یہ کل کا آپریشن عمران نیازی صاحب کی براہ راست ہدایات اور نگرانی پر ہوا ہے. چونکہ ان کی انا مجروح ہوئی ہے, ان کی خود پرستی مجروح ہوئی ہے, ان کی اپنی جو ایگو ہے مجروح ہوئی ہے. ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کی انا اور اس کی خود پرستی کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے. مہربانی.